يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1444 ہجری کا ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ خداوند کریم کا ایک لطف ہے، ایک احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم کیفیت ایمانی کے ساتھ فرش عزاداری سید الشہداء پر اپنے رنجیدہ قلوب کے ساتھ اپنے زمانے امام کو ان کے مظلوم جد کا پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا پر جمع ہو سکتے. مولانا ہمارے آنسوؤں میں وہ قیمت ہے، نہ ہمارے نالہ و فریاد اس قابل ہیں کہ جو آپ کے قلب اطہر پر لگے ہوئے زخموں کا مرہم قرار پا سکے. جس نگاہوں سے کربلا کا منظر روز گزرتا ہے. مجھے نہیں معلوم میرا مولا کربلا کے واقعات کو کیسے دیکھ پاتا ہوگا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو چیز
میرے مولا کے بھی قلب اطہر سے برداشت نہیں ہوتی ہوگی، وہ شام غریباں سے لے کر شام تک کا سفر۔ مولا ہمارے پاس کیا ہے تمہیں دینے کے لیے؟ 16 سال کے بعد 16 سال کے بعد کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو جائیں گے۔ جب 1400 سال فاصلہ ہم گناہگاروں کے قلب سے اپنے اثر کو محو نہیں کر سکا، تو خدا بارے سے کربلا کے قلب پر نہ ہمارے آنسوؤں کی وہ حیثیت ہے، نہ ہمارے گریہ کی وہ اوقات ہے۔ ایک نہایتاً ناقص سا ہدیہ لے کر میرے مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور صرف دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ آپ کے ظہور پر نور کا مقدمہ فراہم کرنے والوں میں شمار ہو سکے، اس لیے کہ آپ کا ظہور کربلا کا مرہم ہے، آپ کا ظہور در و دیوار کے درمیان ٹوٹ جانے والی پسلیوں کا مرہم ہے۔ راحت قلب مصطفیٰ ہے، راحت قلب مرتضیٰ ہے، راحت قلب سیدہ، راحت قلب سید الشہداء، ظہور پر نور حضرت امام زمان علیہ السلام۔ ہمارے پاس سوائے اس خیرات علمی کے جو اہل بیت کے دروازے سے اکٹھا کیا آپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ اگر خداوند کریم کی توفیقات شامل حال رہیں اور ہم اس قابل رہے کہ اہل بیت اطہار کی نگاہ لطف ہمارے شامل حال رہی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سال کے عشر اولا میں آیہ تطہیر کے ضمن میں کچھ مقامات اور کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اگر واقعاً سمجھنے والی کیفیت طاری ہو جائے، آیہ تطہیر میں پروردگار نے جو بیان کر دیا ہے وہ عقل انسانی سے ماورا ہے۔ اصل عقل انسانی اس مقام کو درک نہیں کر سکتی جو مقام آیہ تطہیر میں پروردگار نے بیان کر دیا۔ میں آیات کا ترجمہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یقیناً آپ تمام مومنین کے اذہان عالیہ میں آیہ تطہیر کا اجمالی ترجمہ موجود ہے۔ میں کچھ مقامات تطہیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مراحل تطہیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کہ آیت کی کیفیت ہی ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، آیت کی ترکیب، جملے کی ترکیب یہ بتا رہی ہے کہ تطہیر بغیر اذہاب رجس کے معنی پیدا نہیں کرتا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت، اللہ نے جو ارادہ کیا وہ کیا ہے کہ تم سے رجس کو کیا کریں گے؟ اذہاب۔ میں بھی معنی نہیں کر رہا، اپنے وقت پر معنی کروں گا۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے دور کرے یا دور رکھے، اب دور کرے یا رکھے ہے انشاءاللہ یہ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ دور کرے کا معنی کیا ہوتا ہے اور دور رکھے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ خدا کا ارادہ ہے۔ اذہاب رجس کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اذہاب رجس سمجھ میں آتا ہے تو مقام تطہیر سمجھ میں آتا ہے۔ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے بزرگ اس بات سے تقریباً واقف ہے۔ یہ آیت
سورہ مبارک احزاب کی 33 نمبر آیت، 33 نمبر آیت. لیکن اس آیت کا آخری حصہ ہے آیت الگ سے جداگانہ مکمل آیت نہیں. اس سے پہلے بھی ایک گفتگو موجود ہے اور اس کے فوراً بعد کی آیت میں بھی اسی تسلسل سے ایک گفتگو موجود ہے. میں انشاءاللہ جب اس مقام پر آؤں گا تو تفصیل سے یہ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی ہے ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد بھی انہی کی گفتگو اور انہی سے متعلق گفتگو کا تسلسل آیت نمبر 34 میں بھی جاری. درمیان کا یہ ٹکڑا ادبی اعتبار سے دنیا کا کوئی بھی ادیب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جملے کا تعلق اپنے سیاق اور سباق سے ہے. انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. اتنا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں واحد رابطہ ادبی لٹریچر کے اعتبار سے اگر کوئی رابطہ اس جملے کا اپنے سیاق اور سباق سے پیدا ہوتا ہے تو وہ مقام جملہ معترضہ کا ہے. اب جملہ معترضہ خود کہاں اور کیسے بیان ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ مطالب ہیں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ مقامات اظہار رجس، مقامات تطہیر، ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے کچھ مقامات طہارت ایسے بیان کیے ہیں کہ جب تک انسان ان مقامات طہارت کو درک نہیں کرتا آیت کا معنی اس کے لیے کبھی بھی واضح اور روشن نہیں. ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت قرآن کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. تفصیلات درس کروں گا ابھی صرف اشارہ کہ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ایک کتاب مکنون ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہرین کے اسے کوئی بھی چھو نہیں سکتا. تو اب وہ مقام طہارت کون سا ہے اور قرآن کی یہ کیفیت مکنون کیا ہے جس کو سوائے مطہرین کے کوئی چھو نہیں سکتا؟ اور اس چھونے سے مراد کیا یہ والا ٹچ ہے کہ یہ مراد ہے یا مس سے مزید کیا مراد ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ مقامات آپ کی خدمت میں تفصیل سے آیت کے ضمن میں عرض کرتا ہوں. خوب یہ سارے کے سارے جب مقامات بیان کر دیے جائیں گے تو ہدف کیا چیز ثابت ہوگی، کس چیز پر ہم اصل میں بحث کرنا چاہتے ہیں؟ اس آیت سے جس چیز کا سب سے پہلا استنباط ہوتا ہے، جو بات سب سے پہلی سمجھ میں آتی ہے، وہ مقام عصمت ہے. لہذا عصمت کیا ہوتی ہے، معصوم کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں سے زیادہ مہم سوال یہ ہے کہ معصوم کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ عصمت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، معصوم کا معنی بھی کلیئر ہو جاتا ہے. سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس معصوم کا اس معنی کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا جیسے ہم سے کہا جاتا ہے، ہم پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ بھئی شیعہ کچھ چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ، جو معیارات انہوں نے خود قائم کیے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اب ایک بحث انشاءاللہ میں اپنے مقام پر کروں گا، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. ایک عام انسان سے اگر آپ سوال کریں، جا کر پوچھیں، آج مثلا بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، بچوں کے لیے مطلب کو حل کر دیتا ہوں، ان کے لیے گفتگو کرتا ہوں، بزرگان یقیناً متوجہ ہیں. اگر میں کسی بچے سے یہ پوچھوں کہ کسی کالج کا، کسی تعلیمی ادارے کا سٹینڈرڈ اوپر ہونا، سخت ہونا اچھی بات ہے یا اس کا سٹینڈرڈ کم ہونا اچھی بات ہے،
مثلا ایک ایسا تعلیمی ادارہ جو بہت تھوڑے نمبر والے بچوں کو بھی داخلہ دے دے، ایک آدھ سبجیکٹ میں فیل بچوں کو بھی داخلہ دے دے، آپ کی نظر میں یہ والا تعلیمی ادارہ، یہ اسکول، یہ کالج، یہ زیادہ اچھا ہوگا، اس کا سٹینڈرڈ اچھا ہوگا، یا اس کالج یونیورسٹی اس تعلیمی ادارے کا سٹینڈرڈ اچھا ہوگا جو اپنے پاس صرف A+ بچوں کو لیتا ہوگا؟ میں اگر بچوں سے سوال کروں، بزرگ تو متوجہ ہیں، بچے پلٹ کر کیا کہیں گے؟ بچے یہی کہیں گے نا، میں آپ کو ایسے اسکول میں داخل کرا دوں جہاں پر فیل بچوں کو بھی لے لیا جاتا ہے، تو بچہ آپ کا کیا کہے گا؟ کہے گا ابا میرے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ کیوں؟ اگر سطح معیار انتخاب، اسٹینڈرڈ آف سلیکشن جتنا نیچے آتا چلا جاتا ہے اتنا اصل معیار خود بخود گرتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ بحثیں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آیا عصمت انسانی زندگی کی خود ضرورت ہے یا نہیں، اگلی بحث کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور عقل سے سوال کریں گے کہ عصمت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ لیکن آج آسان سے گفتگو کر رہا ہوں بچوں کے لیے۔ بچہ بھی کیا کہے گا؟ کہے گا ابا ایسے اسکول میں نہیں داخل کرانا جہاں فیل بچوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ عقل انسانی حتی بچے کی سطح پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنی کیفیت خود بخود بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس آپ معیار کو جتنا نیچے لاتے جائیں گے کیفیت مقام خود بخود تنزلی پیدا کرتی چلی جائے گی۔ اب میں ان تمام انسانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچے کے اسکول کے لیے معیار کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے معیار کو نیچے لانے کے لیے ارادہ کیسے ہو؟ بس ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ، اول تو ہمارا مسئلہ نہیں۔ اچھا اگر فرض کریں ہم نے کہا بفرض محال تسلیم کر لیتے لو سلمنا کہ یہ معیار شیعوں نے بنایا ہے، تو جب معیار جتنا سخت ہوتا چلا جائے گا کیفیت خود بخود اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ عقلی مسئلہ ہے، اس کے شیعوں سے تعلق نہیں ہے۔ بس اگر ہم کہیں پر مرحلے کو سخت کر رہے ہیں، معیار کو بلند کر رہے ہیں، یہ معیار کا بلند کرنا یہ بتاتا ہے ہمیں اپنے دین سے محبت ہے، لہذا معیار قائم نہیں کیا۔ میں انشاءاللہ عقلی طور پر ثابت کروں گا کہ عصمت عقل انسانی کا تقاضا ہے اور حیات انسانی کی ضرورت عصمت، اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے عصمت ایک انڈسپینسبل اور ایک ناگزیر امر ہے۔ بغیر عصمت کے انسان کبھی بھی اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر انشاءاللہ ہم قرآن اور پھر روایات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مقام عصمت کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اتنی زحمت کیوں کریں گے؟ اتنی زحمت اس لیے کریں گے تاکہ آیت کا پہلے مرحلے میں صحیح معنی جس حد تک بھی ہماری حیثیت ہے خود ہمارے لیے واضح ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے خود اپنے لیے۔ دوسرے مرحلے میں جب مقام عصمت، مقام طہارت، مقام اظہار رزق، یہ تمام کے تمام مقامات سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر یہ بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں کہ کون آیہ تطہیر میں داخل ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم نہ کسی کو داخل کرنے والے ہیں اور نہ کسی کو نکالنے والے ہیں، یہ کام خدا کا ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے آیہ تطہیر کو کس مقام پر رکھا ہے اور جس مقام پر اللہ نے رکھا ہے اس مقام پر کون آیہ تطہیر میں داخل ہو سکتا ہے اور کون کون داخل۔ بس ہم نہ کسی کو نکالتے ہیں اور نہ داخل کرنے والے ہیں، ہم صرف یہ ثابت کریں گے کہ آیہ تطہیر کا مصداق
محمد و آل محمد علیہ السلام کے سوا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً آپ متوجہ ہیں یہاں پر میں نے عرض کیا اول تو نہ جسارت نہ توہین کوئی ایسا مرحلہ درپیش نہیں ہے. ایک بحث علمی ہے, بحث عقیدتی ہے. ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق مقام عصمت و طہارت کسے کہتے ہیں, اور اس مقام طہارت کو جسے ہم نے قرآن عقل اور روایات سے سمجھا ہے, اس مقام عصمت پر کون کون فائز ہیں اور کون کون فائز ہو سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں گے. اب اگر کوئی اس مقام میں داخل ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا تو نہ ہم داخل کرنے والے ہیں اور نہ ہم نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا ادخال ما لیس فی الدین فی الدین بدعت, اس شے کو جو دین کا حصہ نہ ہو اسے دین میں داخل کرنا بدعت کہلاتا ہے. اور بدعت کے بارے میں متفق علیہ تمام عالم اسلام شیعہ سنی کا مل کر فیصلہ ہے کہ بدعت اپنے وجود کے اندر شرک ہے. کیوں؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم دین میں کوئی چیز داخل کر سکیں یا ہم اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز نکال سکیں. نہ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں. لہذا اگر قرآن سے اور پیغمبر کی سنت سے احادیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, حتی سیرہ اصحاب سے بھی کوئی شے ثابت نہیں ہوتی, تو مسلمانوں کا کسی شے کے اوپر اجماع وہ بدعت بن جائے گی جو اجماع در مقابلے نص ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں برادران کے ہاں اجماع کے جو معنی کیے جاتے ہیں وہ ہمارے معاشرے سے مختلف ہے. ہمارے ہاں اجماع یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر کوئی فیصلہ کر لیں, یہ اجماع ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں اجماع کی بہت سخت شرائط ہیں اور اجماع اپنے اندر کاشف ہوتا ہے کسی حکم شرعی سے. اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ مباحث سنگین ہیں. اجماع کی کون کون سی اقسام ہیں, کس کس کو علماء نے رد کیا ہے, کس کو قبول کیا ہے. لیکن اجماع یہ نہیں ہوتا, مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ساری دنیا کے شیعہ علماء اکٹھا ہو کر کوئی فتویٰ دے دیں اور وہ دین میں داخل ہو جائے. شیعوں کے نزدیک بدعت کہلاتی ہے اور اتفاقاً خود اہل سنت کے مطابق یہ چیز بدعت ہے. ہم دین میں کوئی چیز اجماع سے داخل نہیں کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں, آج اگر ساری دنیا کے مسلمان شیعہ سنی سب جمع ہو جائیں اور مل کر اجماع کریں کہ جی فجر کی نماز میں ہم 3 رکعت پڑھیں گے, ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن سے 2 رکعت فجر کی ثابت نہیں. فجر کی 2 رکعت سیرت نبی اور آپ کے بعد سیرت اصحاب سے ثابت ہے. مسلمات دینیہ میں سے ہے, اور مسلمات میں کون سی چیز شامل ہو جاتی ہے جو متفق علیہ طور پر, جس میں کوئی کسی کو اشکال نہ ہو, کسی کے لیے کوئی چیز باعث شک نہ ہو, اس کو شامل کرنا, یہ چیز مسلمات. یہ مقدمہ بنا رہا ہوں, ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مختلف مسئلہ ہے. ہم اپنی مرضی سے اجماع کر کے کسی شے کو داخل نہیں کر سکتے. لہذا ابھی جو بات کرو, یہ جو آیت تطہیر ہے, اس آیت تطہیر میں لفظ اہل البیت جو استعمال ہوا ہے اس کا مصداق کون ہے تاریخ میں, سیرت رسول میں, قرآن کی زبان میں؟ یہ اہل بیت ہیں کون؟ یہ بحث کا حصہ رہے گا انشاءاللہ. اچھا اس کو بحث کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن کی آیت نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ
خوب اس آیت کا جواب کیسے دیا جانا تھا؟ آپ نے دیا. قرآن حکم کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہے نبی کے اوپر درود بھیجو. اب قرآن نے نہیں بتایا کہ نبی پر درود کیسے بھیجنا. یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے خود پیغمبر کہ میرے اوپر درود کیسے بھیجنا ہے. جب آیت نازل ہوئی اصحاب نے رجوع کیا کہ مولا جب اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں اور ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو ہم کیسے درود بھیجیں؟ اگر ہم یہ کہیں مثلا اللہم صلی علی محمد النبی تو کیا آپ پر درود ہو جائے گا؟ تو جب پیغمبر نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہم مجھ پر تم مریدہ صلوات مت بھیجو. میرے اوپر درود کب کامل ہوگا؟ کہ اس وقت کامل ہوگا جب تم میری آیت میرے ساتھ درود شریف کرو گے. لہذا خود مکمل درود کیا ہے جسے پیغمبر نے تعلیم کیا، مسلمانوں کو بتایا کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود پڑھیے کہ مطلب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ درود ہے اور میں چیلنج کر رہا ہوں تمام اہل سنت منابع سے یہ درود اس کیفیت کے ساتھ ثابت ہے. پیغمبر نے بھی کہا ایسے پڑھو، اصحاب نے بھی ایسے ہی پڑھا، تابعین نے بھی کسی حذف و اضافے کے بغیر ایسے ہی پڑھا. لہذا امام شافعی جو علماء اہل سنت میں ایک بزرگوار شخصیت اور واقعہ تاریخ کی ایک بڑی شخصیت، اپنے زمانے کے فقیہ، اپنے زمانے کے محدث، آپ نے ایک شعر میں اپنا فتویٰ بھی دیا ہے اور درود کا مصداق بھی بیان کیا. میں وہ خدمت آپ کی عرض کرتا ہوں اور پھر گفتگو کا آگے بڑھاؤں گا. امام شافعی کا شعر ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اسی میں فتویٰ بھی موجود ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کیا ہے؟ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اہل بیت رسول آپ کی محبت وہ فرض ہے جو اللہ نے قرآن جو کہ نازل کیا ہے اس قرآن میں آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے. پس اہل بیت کی محبت واجب ہے. یہ ہمارا نہیں، امام شافعی کا فتویٰ بھی. امام شافعی کا فتویٰ کیا ہے؟ اہل بیت رسول کی محبت قرآن میں کیا ہے؟ واجب. خب یہ واجب ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ کفاکم من عظیم الفخر انکم، آپ عظیم فخر کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی کوئی نماز نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لہذا توجہ فرمائیں، ہمارا نہیں کہنا. کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے، امام فقہا میں سے امام شافعی ارشاد فرمانے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اہل بیت رسول جس نے اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا لا صلاۃ لہ، اصلا اس کی نماز ہی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی نماز میں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد اور اس پر ختم کر دے تو امام شافعی کے مطابق اس کی نماز. اچھا امام شافعی نہیں، جتنے بھی امام فقہا ہیں سب نے متفق علیہ یہ کہا ہے کہ آل محمد پر درود بھیجنا واجبات کا. اللہم صلی علی محمد. چل لہذا انشاءاللہ یہ موضوع انشاءاللہ شفاعت میں اس کو کھول کر بیان کروں گا. توسل اور شفاعت کا بھی موضوع رہا تو وہاں پر موضوع کو کھول کر بیان کروں گا. آج صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم شفیع اس کو کہتے ہیں جس نے
نماز قبول ہوگی اور جانتے ہیں نماز قبول ہوگی کہ باقی عمل قبول ہوں گے. اگر نماز رد ہو جائے تو جتنے حج کیے ہو سب ضائع, جتنی زکات کیے ہو سب ضائع, جتنا جہاد کیے ہو سب ضائع, جتنے روزہ سارا چھوڑا جائے گا. اگر نماز رد ہو جائے تو ایک مرحلہ نماز کے رد کا کیا ہوگا؟ نماز کو تولیے سجدے دیکھا جائے گا. اس میں آل محمد کا درود ہے. تو جس وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے اسی کو وسیلہ بناتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی کی شفاعت اسی سے متوقع ہے. تفصیلات انشاءاللہ اپنی جگہ پر محفوظ. مرحلہ کیا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو درود ہے آل محمد تک, یہ سارے کا سارا امت اسلامی میں ثابت درود ہے, ثابت ہے. اس سے آگے اس سے پیچھے کوئی اور درود متفق علیہ نہیں. میں واقعاً حیران ہوں, یعنی ایسی چیزیں علماء سے, میں تو طالب علم, اب جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے جو بزرگان تمام کے تمام قابل قدر علماء وہاں تشریف رکھتے ہیں, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پچھلے دنوں ایک بیانیہ آپ نے جاری کیا ہے درود کے حوالے سے, اس کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بھی اگر وہ عبارت دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ نیٹ پر آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی. بالکل نہ ملے تو مجھ سے انشاءاللہ رابطہ کر لیجئے گا, میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ بیانیہ پہنچا. اسلامی نظریاتی کونسل کا درود کے اوپر جو بیانیہ ہے اس کا اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کیا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں محمد و آل محمد تک درود متفق علیہ تمام مسلمانوں میں ہے, لیکن مسلمانوں کا بالاتفاق یہ شیوہ رہا ہے. اب میں ایک مقدمہ بنا چکا ہوں گفتگو کا. اگر سارے مسلمان جمع ہو جائیں اور وہ چیز جو پیغمبر کی حدیث سے صحابہ کے سیرت سے ثابت نہ ہو رہی ہو اسے مل کر دین شامل کرنے کی کوشش کریں, یہ میں نہیں کہتا, خود اہل سنت کے فقہ کے مطابق بدعت ہے, اور بدعت حرام بھی ہے اور کیا ہے, شرک بھی ہے. اب میں یہ تمام علماء قابل قدر ہیں, میں ایک طالب علم ہوں بہت ادنا سا, میں نے آپ ہی کی کتابوں میں آپ ہی کے دروس میں یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی اجماع نص کے مقابل پر آ جائے بدعت ہو جاتا ہے. اب آپ اپنے بیانیے میں کہہ رہے ہیں کہ جو درود پیغمبر کی احادیث اور اصحاب کی سیرت سے ثابت ہے وہ آل محمد پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. اس سے آگے کا جو درود ہے وہ کسی صحابی نے نہیں پڑھا, حتیٰ کسی تابعی سے بھی ثابت نہیں ہو رہا. تو جب یہ نہ پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہو رہا نہ اصحاب کی سیرت سے ثابت ہو رہا, تو پھر اگر سارے مسلمان مل کر یہ کہیں کہ ہم اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے قول کے مطابق وہ بدعت بنتا چلا جاتا. تو مجھے اس کا جواب چاہیے. آپ نے تو بیانیہ جاری کر دیا اور جن حکومت کے کارندوں کو آپ نے دیا ہے ان کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ فقہ سے. ان کی تو ایکسپرٹیز نہیں ہے نا, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں دین کا. میرا آپ سے سوال ہے, اب آل محمد میں کون کون شامل ہے اور کون کون شامل نہیں ہے, انشاءاللہ عقل اور آل اور پھر انشاءاللہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت اصحاب اور تاریخ مسلسل, ان تمام سے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ مقام کیا ہے. یہ وہ ساری ابحاث ہیں انشاءاللہ جو اگر خداوند کریم کی مدد ہماری شامل حال رہی تو ان ایام میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. آج ابتدائی طور پر مقام عصمت کی ایک تعریف کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ تعریف محفوظ رہے, اور پھر ہم آگے جتنے بھی ابحاث کریں گے ان سب کی بازگشت اسی عصمت کے معنی کی طرف. خوب عصمہ عین صاد میم یہ اصل معنی ہے. عربی میں یہ معنی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ عصمہ کا مادہ استعمال ہوتا ہے جب کسی شے کو کسی نقصان سے بچایا جائے.
لفظ استعمال کیا، یہ استعمال کیا، خاص طور پہ دو مقامات. لفظ یہ جو عصمہ ہے یہ قرآن نے دو مقامات پر استعمال کیا. ایک سورہ مبارکہ یوسف میں زلیخا جب اس سے عزیز مصر نے اس کے شوہر نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، تو واقعات آپ کے خدمت میں موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس نے ایک محفل برپا کی، مصر کی تمام خوبصورت خواتین کو جمع کیا، ایک پردے کے پیچھے اپنے شوہر کو کھڑا کیا اور اس سے کہا تم دیکھتے رہنا. دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام آرائش کر کے آپ سے کہا کہ آپ اس محفل سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جائیں. کون سی خواتین ہیں؟ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو شہوت پرست، یہ وہ خواتین ہیں جو لذت پرست، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے اندر خیانت کا مادہ پایا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے حضرت یوسف پر یہ ایسا ظلم تھا کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف نے دعا مانگی ہے کہ پروردگار مجھے تو قید خانے میں ڈلوا دے. یہ مظلومیت نبوت ہے. یہ معصوم کے ساتھ مرد ہے، نامحرم خواتین کے درمیان سے گزرنا جناب یوسف کے لیے اتنا سنگین تھا کہ آپ نے مستجاب الدعوت دعا کی ہے. ایسی دعا کی ہے کہ جس کو پروردگار قبول کرے گا. پروردگار تو مجھے زندان میں مجھے اس سے زیادہ پسند زندان. کاش کسی کو حضرت یوسف کی یہ مظلومیت سمجھ میں آئی ہوتی. جس کو حضرت یوسف کی مظلومیت یہاں سمجھ میں آئے گی اسے پتہ لگے گا کہ شام غریبہ سے لے کر شام تک بیویوں کے اوپر کیا گزرا. جو قوم حیا کے معنی نہیں جانتی، جو قوم عفت کے مضمون سے ناآشنا ہے، جو خواتین حجاب کو اپنے لیے اذیت اور آزار سمجھتی ہیں، جو خواتین اپنی نمائش کو فیشن سمجھتی ہیں، جو خواتین بدحجابی کو اپنا حق سمجھتی ہیں، ان کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شام غریبہ خواتین، شام غریبہ اہل بیت کے گھر کی خواتین کے اوپر مصیبت کیا نازل ہوتی. ان کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا. یہ صرف وہی درک کر سکتا ہے جو خود حیا کو اپنے اندر رکھتا ہو. لہذا عزیز مصر نے کیا کہا؟ عزیز مصر نے کہا، جب زلیخا نے کیا کہا کہ یہ تھا کیا ہوا آپ جانتے ہیں. حضرت یوسف گزرے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک نارنگی اور ایک ایک چاقو دے دیا. جب حضرت یوسف گزرے ہیں تو یہ شہوت پرست عورتیں آپ کے حسن میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ کب ان کے ہاتھ کٹے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ منظر دکھایا اس نے اپنے شوہر کو، اور اس کے بعد کہا یہ تھا جس کی وجہ سے تم میری ملامت کر رہے تھے. اور پھر اقرار کیا کہ لقد راودته عن نفسه فاستعصم. یہاں پر اس کا معنی سمجھ گیا اللہ، میں نے اس کو فجور کے لیے، میں نے اس کو گناہ کے لیے اپنی طرف طلب کیا. فاستعصم، اس نے اس کو اختیار کیا. اگر صرف یہ ایک مقام مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے عصمت کا معنی پورے قرآن میں اگر کسی کے لیے کیا ہے تو وہ کسی معصوم نبی کے لیے کیا ہے. بس قرآن جس عصمت کے معیار کو قائم کرتا ہے اس یوسف جیسے نبی،
یوسف جیسا نبی پہنچ سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ پہنچ سکتا ہے جو اس مقام پر ہو. اس لیے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تفاصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں. دوسرا مقام جہاں پر قرآن نے اس کے لفظ کو استعمال کیا بار آپ کا سنا ہوا ہے. میں ذرا سی تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. دوسرا مقام آیت بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے وہ شے جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کی ہے, آپ کو دی ہے وہ رسالت, اور اگر تم نے نہیں پہنچایا فما بلغت, تم نے گویا رسالت ہی نہیں پہنچائی. انشاءاللہ ولایت کی بحث میں بات کریں گے کہ یہاں پر مراد کیا ہے. پوری رسالت پیغمبر کی جس چیز پر رکی ہوئی, اگر وہ حج کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں تو مسلمان تیری عقل پر میرا سلام, کیونکہ یہ رسالت صرف پیغمبر کی رسالت نہیں ہے, آدم سے لے کر خاتم تک کی رسالت ہے جس ایک پیغام کے اوپر رکی ہوئی ہے. بس اس کا وزن کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ خود رسول اپنے ہاتھوں پر کلام کر کے بتائے یا علی یا علی یا علی, کم از کم وزن اتنا ہو کہ خود اپنے ہاتھوں سے پیغمبر بلند کر کے بتا سکے کیا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس. اے میرے حبیب اللہ تمہیں کیا کرے گا, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, معصوم رکھے گا لوگوں سے. یہ میں نے مانا کیا. اب اس کا معنی کیا کریں گے آپ؟ ساری دنیا کیا معنی کرتی ہے؟ اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے. بس اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ بچانا یا بچائے رکھنا. کیا معنی کریں گے؟ اللہ بچائے گا سے مراد کیا ہے؟ ایک دفعہ پھنسو گے پھر بچائے گا, یا واللہ یعصمک من الناس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو تم پہنچانا چاہتے ہو کچھ لوگ یہ پہنچانے نہیں. بھئی یہی معنی ہے نا واللہ یعصمک من الناس سے معنی کیا بنے گا؟ یعنی جب تم پھنسو گے بچائے گا نہیں, ایسا نہیں ہے. تم پہنچاؤ. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے. تم ڈرو مت, تم پریشان مت ہو. جو تم نے پہنچانا ہے وہ اتنا مہم ہے کہ تمہاری آدم سے لے کر تم تک ساری رسالات اسی پر رکی ہوئی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو نہیں پہنچانا دینا چاہتے جو اب تم نے پہنچانا ہے. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کی اس تبلیغ کے راستے میں کچھ لوگ حائل ہیں, اور وہ ایسے ہیں کہ اللہ پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں ان سے بچا کر رکھوں گا, میں تمہیں بچا کر رکھوں گا. اب سوال صرف اتنا ہے, پیغمبر نے پہنچایا یا نہیں؟ اب کچھ بھی ہو, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کچھ بھی ہے, کچھ بھی تھا. اگر آپ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں پہنچایا تو پھر رسالت خطرے میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہنچا دیا تو میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے, خدا نے بچایا یا بچا کر. خود اگر یہاں پر آسامہ کا معنی یہ نکل رہا ہے کہ خدا بچا کر رکھے گا, آیات ہی سے تو اس سے ثابت ہوگی کہ خود بخود ثابت ہوتا ہے پاک کرنے والا بھی پاک رکھے گا انشاءاللہ. مطلب تو اپنی جگہ ثابت کروں گا. یہاں پر اس وقت کیا مراد کیا ہوئی؟ بچا کر رکھے گا, یعنی کچھ ایسا تمہارے اندر عطا کرے گا, تمہیں ایسی کیفیت میں رکھے گا کہ یہ لوگ اس تبلیغ کے درمیان حائل نہیں ہو سکیں گے. بس میں سارے عالم اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن سے اللہ اپنے پیغمبر کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے؟ بھئی کوئی تو نام ہوگا نا ان کا نام کوئی تو ہوگا. اب یہ کون ہے؟ کیا یہ کفار ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس سے پہلے پیغمبر نے تبوک کے مرحلے میں جا کر اس سرحد پر, جس سرحد سے رومیوں اور ایرانیوں دونوں سے خطرہ تھا, اتنا بڑا لشکر لے جا کر پیغمبر نے دونوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ نہ پھر روم کی ہمت ہوئی حملہ کرنے کی, نہ ایران کی ہمت ہوئی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی. مشرکین
کا سلسلہ اور چیپٹر پیغمبر نے ویسے ہی بند کر دیا. کفار کا سلسلہ مکے کی فتح کے بعد ختم ہو گیا. مشرکین کا سلسلہ سورہ براءت کے ساتھ ختم ہو چکا. اب نہ کافروں کا خوف ہے, نہ رومیوں کا خوف ہے, نہ ایرانیوں کا خوف ہے. تو بس خوف سے بچتے ہیں. مسلمانوں کی سزا موجود ہے. تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی حیات کے آخری مرحلے میں یہ منافق اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ اللہ نے کہا اے نبی آپ پہنچاؤ اور پھر ڈرانا نہیں, ہم ان سے کہیں بچا کر رکھیں گے. لہذا کل میں گفتگو کو یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ منافقین یہ کون سی کیفیت ہے, یہ کون لوگ ہیں اور کیا سلسلہ ہے, اور عصمت کے معنی شیعوں کے نزدیک عصمت کے کیا معنی ہے. باقی جو فقہاء اسلام ہے ان کے اندر فرقے جو موجود ہیں ان کے اندر عصمت کا کیا معنی ہے اور کون سا معنی قرآن کے معنی سے سازگار ہے یا نہیں, انشاءاللہ یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے پہلے کہ میں مسائل کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک مقام جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھنا. کل جو حادثہ گلگت شہر میں پیش آیا, سب سے پہلے تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس حادثے سے متعلق کہ جو پیش آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شریر ایک اقلیت ہے, تکفیری اقلیت ہے. اس کا ہرگز تعلق, میں ہر دفعہ کہہ چکا ہوں, بار بار کہتا رہوں گا کہ اس کا ہمارے برادران اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے مانتے بھی. ہمارا ایمان ہے, یہ اصلاً ڈپلومیٹک الفاظ نہیں ہے, اس منبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ ہمارے یقین کا حصہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت اور خصوصاً محبان اہل بیت ان کا کوئی تعلق اس تکفیری گروہ سے نہیں. یہ وہ اقلیت ہے کہ جسے متاسفانہ پاکستان میں حکومتی سرپرستی حاصل ہے, اور یہ بار بار ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے. ایک طرف آپ معاہدے کرتے ہیں پاکستان میں امن قائم کرنے کے, اور دوسری جانب اس امن کو جو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے اس کو آپ اپنی ہی آستین کے نیچے پالتے ہیں. ہماری زبان میں اس کو منافقت کہتے ہیں. اگر پاکستان کی بقا, اگر پاکستان کا امن درپیش نہ ہو تو ہم بہت سارے اقدامات کر سکتے ہیں. میں سب سے پہلے, کیونکہ میں حکومت سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہتا, جن محافظوں کی کوہنیوں سے شیعوں کا خون ٹپک رہا ہو ان محافظوں سے کسی بھی قسم کی اپیل کرنا مکتب کربلا سے تعلق رکھنے والوں کی توہین ہے. لہذا میں کوئی اپیل نہیں کر رہا, اور نہ میں اب آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں. میرا سلام ہے اپنے گلگت کے ان غیور جوانوں اور ان مؤمنین کو کہ جنہوں نے خود اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آباد تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے ان بھائیوں سے یہ درس لے لینا چاہیے. جہاں بقا کی جنگ جاری ہو جائے اور محافظ ہی قاتل بن جائیں یا قاتلوں کے سہولتکار بن جائیں, وہاں پر اپنے دفاع کا سامان خود کرنا سیکھیں. زندہ زندہ مردہ مردہ بے شمار. بہت واضح سی باتیں ہیں, میں وہ موضوعات چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. سارے علماء اہل سنت مل کر متفقن علیہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی وفات کا دن یہ نہیں ہے, لیکن آپ کی سرپرستی میں
اور آپ کی اجازت سے یہ شریک گروہ اپنی مرضی سے بدعتیں ایجاد کرتے ہوئے جب ان کا دل چاہتا ہے ڈھونڈ کر شیعوں کی تاریخیں 18 22 پہلی 15 بس نہیں چلتا، ورنہ یہ 15 شعبان کو بھی کوئی ڈھونڈ لیں گے کسی نہ کسی کو. یہ ان کا رسول ہے. کوئی اہل سنت کی تاریخ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. اور عجیب منافق لوگ ہیں. سید الشہداء کی یاد منے تو بدعت، اور خود جس کا چاہے دل مناتے پھرے. ان کو آپ پال رہے ہیں. اور میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ وہ مار آستین ہیں جو اگر خدا نے چاہا تو سب سے پہلے آپ کو ہی ڈسیں گے اور ڈس رہے ہیں. میرا آپ سے صرف التماس یہ ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا سیکھیں. اس لیے کہ کربلا کے دروس میں سے، کربلا کے اہداف میں سے ایک ہدف کیا ہے کہ جب بقا کی جنگ لڑنی پڑ جائے تو پھر کفن بھی اگر سر پر باندھنا پڑے تو کفن کو بھی سر پر باندھنا سیکھ لو. یا حسین یا حسین لبیک یا حسین یا حسین یا عالم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سید الشہداء کے دروس میں سے ایک درس کیا ہے؟ جب دین کی بقا کا مسئلہ آ جائے، جب یزید ملعون جیسے لوگ خلیفۃ المسلمین کہلانے لگیں تو سمجھ لو کہ اسلام اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. اور سید الشہداء کی نگاہ کا ثبوت کربلا کے 2 سال کے بعد یزید نے مدینہ اور بعد میں مکہ پہ حملہ کروا کے دے دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اسے قتل امام حسین کا کوئی افسوس اور کوئی شرمندگی اور کوئی توبہ نہیں. مدینہ کی تاراجی جس وقت ہو رہی تھی اور یہ لشکر مکہ کی تاراجی جس وقت کر رہا تھا، اس وقت یہ واصل جہنم ہوا ہے. تو جو خانہ کعبہ کو ڈھاتے ہوئے مر جائے، آپ کے رجسٹر میں اس کے لیے کوئی جنت ہو سکتی ہے، خدا کی جنت اس کے لیے نہیں. لہذا جب امام نے یہ دیکھا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، یہ تاریخ اسلام سے سوال ہے، کیوں پیغمبر کی شہادت کے 50 سال کے بعد اور کیسے پیغمبر کی شہادت کے 50 سال کے بعد یزید جیسا شخص فاسق و فاجر اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلانے کے قابل بنا. یہ پوری تاریخ اسلام سے سوال ہمارا. لہذا جب بنا اور اسلام خطرے میں 2-4 ہوا، لہذا یاد رکھیے گا کہ یزید کو یہاں تک پہنچانے میں منافقین، مشرکین اور یہودی، یہ 3 عناصر ہیں جنہوں نے مل کر یزید کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اور اپنے طور پر انہوں نے یزید کو یہاں تک پہنچانے کے بعد اسلام کو ختم کرنے کا جو پلان تھا وہ مکمل کر لیا. اور جب وہ اپنا یہ پلان مکمل کر چکے تو خدا کی جانب سے ہدایت کا وہ چراغ روشن ہوا کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا نہیں سکو گے. اور اس چراغ کو سید الشہداء نے کربلا میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے سینچا ہے، اپنا خون دے کر روشن کیا ہے. اور باطل کی منہ کی پھونکے اس چراغ کو بجھا نہ سکے، سیدہ زینب نے اپنی چادر کا حصار عطا کر دیا ہے. وہ چراغ
کہ جس کا حصار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر سے بن جائے، پھر دنیا کے کسی طوفان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس چراغ کو بجھا سکے۔ لہذا جب یزید کے اس مقام پر پہنچنے کی اطلاع ملی اور ولید جیسے فاسق شخص نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیہ نبأ میں جس شخص کو قرآن نے فاسق کہہ کر پکارا ہے بالاتفاق المسلمین، وہ شخص ولید ہے، جو اس وقت حاکم اور والی مدینہ ہے۔ میرا مسلمانوں سے پھر ایک سوال ہے، وہ کون سا اسلام ہے جس میں قرآن کا فاسق کہا ہوا ریاست مدینہ کا والی بن جاتا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جس کو قرآن فاسق کہہ کر پکارے وہ اسی ریاست مدینہ کا کیا بن جائے؟ والی۔ لہذا جب اس نے امام کو بلایا تو پہلے امام نے مشورہ کیا، کربلا کی بنیاد ڈل رہی ہے، لہذا سید الشہداء نے کربلا کے عناصر کو جمع کیا۔ جناب عباس، جناب امام سجاد، جناب زینب و جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما، ان سب کو جمع کیا، عناصر کربلا ہے۔ امام نے کہا اس سے بلایا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ تو جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں، بھائی جائیں لیکن میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گی۔ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ تاریخ میں آپ کی سیاسی بصیرت کو روشن کرتا ہے کہ میری بیوی دیکھ رہی ہے کہ حالات کیا ہو چکے ہیں، لہذا حضرت نے بھی جناب زینب شریکت الحسین شریکت الکربلا، آپ کے مشورے کو قبول کیا۔ بنی ہاشم کے جوان آمادہ ہوئے اور تلواروں کو اپنے پہلوؤں میں سجا کر امام کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے دارالامارہ تک پہنچے۔ امام نے اپنے جوانوں کو باہر روک کر کہا، میں اندر جا رہا ہوں، گفتگو کروں گا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے دریغ اندر آ جاتا۔ یہ ساری باتیں کہہ کر امام تشریف لے گئے۔ ولید نے جب ساری خبریں دے کر یہ کہا کہ اب یزید آپ سے بیعت کا طالب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے میں کوئی معاملہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کل دن میں مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں اپنی گفتگو اور اپنی بات تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر جب امام پلٹے ہیں تو اسی ولید کے پہلو میں مروان بن حکم نامی شخص ہے کہ جس کو اور اس کے باپ کو پیغمبر نے ملعون کہہ کر مدینہ سے نکال دیا تھا اور ان کے مدینہ میں داخلے کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اور کوئی تاریخ اسلام یہ نہیں ثابت کر سکتی کہ انہوں نے توبہ کی ہو اور پیغمبر نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہو۔ پیغمبر کا لعنتی قرار دیا ہوا اگر اس کے بعد خلیفۃ المسلمین بن جائے تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ہمارا سوال۔ یہ ملعون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ولید کو کہ ابھی امام کو زبردستی گرفتار کر کے یا ان سے بیعت لے لے، اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کا سر کاٹ دے، ورنہ دوبارہ یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جب یہ الفاظ سید الشہداء کے کان میں پڑھے تو آپ ایک مرتبہ الہی غضب کے ساتھ پلٹے ہیں۔ جلالت علوی چہرے سے عیاں ہے۔ ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے امام نے، جس کا آخری جملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا شخص کبھی بھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تاریخی مقام اور تاریخی جملہ ہے جو امام نے فرمایا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ خطبہ دیتے ہوئے امام کی صدا بلند ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ صدا دارالامارہ سے باہر پہنچی ہے، بنی ہاشم کے جوان اپنی تلواروں کو نکال کر نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دارالامارہ میں داخل ہوئے، امام کو باحفاظت اپنے جھرمٹ میں لیا اور ایک مرتبہ باحفاظت گھر تک پہنچا دیا۔
آج سید الشہداء کی آواز صرف بلند ہوئی ہے. مظلومیت کیا ہے میرے مولا کی؟ عصر عاشور سید الشہداء بلند آواز نہیں ہے، استغاثہ. عربی میں استغاثہ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے بلانا. میں اور آپ بہت آسانی سے جملہ پڑھتے ہیں کہ حضرت نے کہا حل من مغیث یغیثنا. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے استغاثہ کیا، یعنی کیا؟ اس قدر تنہا اور مظلوم ہو گیا تھا میرا مولا کہ کربلا کے ریگستان میں چیخ کر کہہ رہا تھا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور اس استغاثے کا جواب کربلا میں تڑپتے ہوئے کچھ لاشیں ہو رہے تھے. مولا کاش خدا ہمیں زندگی دے، ہم دوبارہ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. یا اس استغاثے کا دوسرا جواب میرے مولا کے 6 مہینے کے مجاہد نے دیا. حالات آ کر جب بیان کیے تو اب مشورہ یہی ہے کہ نانا کے مدینے کو ترک کر دیں. تاریخ جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا کے لیے نانا کے روضے کو چھوڑنا بڑا سخت مرحلہ تھا. بار بار سید الشہداء نانا کی قبر پر گر جاتے تھے، لپٹ کر اتنا روتے تھے کہ غشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ اسی عالم میں دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں، ساتھ ایک لشکر ہے فرشتوں کا، اور خود پیغمبر کے سر پر امامہ نہیں ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، حالت گریہ ظاہر کر رہے ہیں. فرشتے اسی حالت میں ماتم کرتے ہوئے ساتھ ہیں، اور آ کر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میں تجھے 3 دن میں بھوکا اور پیاسا دیکھ رہا ہوں. اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میرے امت کے خبیث لوگ تجھے بھوکا اور پیاسا کربلا میں قتل کر دیں گے. ارے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی. اے میرے بیٹے تیرا خدا تجھے تکلیف بھیجنا چاہتا ہے. تو یہ وہ منظر تھا جب ایک مرتبہ روتے ہوئے سید الشہداء بلند ہوئے، جانتے ہیں اب وہ رسول سے جدائی ہوگی تو دوبارہ پیغمبر کا مدد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. ارے اتنی سختی سے میرے مولا نے اپنے نانا کی مدد کو وعدہ کر دیا. تاریخ میں سارا منظر لکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب سید الشہداء رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی مدد سے جدا ہو رہے ہیں تو سیدہ کی تو مظلومیت یہ ہے کہ قبر کا نشان معلوم نہیں ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے ارے وہ ماں جو حسین کے گریہ پر اپنے کفن کے بند توڑ کر حسین کو سینے سے لگا لیتی ہے، ارے اس سے پہچاناتے ہوئے جب اس کے مدد کرنے کا میرا نانا رو رہا ہوگا صبح جانے تربت کے اندر سیدہ پر کیا گزر رہی ہوگی. حسین جدا ہونا چاہتے ہیں، کاروان تیار ہو گیا ہے، سواریاں آ گئی ہیں، ہاوج لگے ہوئے ہیں، عماریاں سجی ہوئی ہیں. اس کے باوجود کہ رات کی تاریکی ہے تناطوں کو لگا کر راستہ روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مخدرات عصمت و طہارت سوار ہونا چاہتی ہیں. ارے عصمت کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، پردے کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. بس بعض راویوں نے نقل کیا شب کی تاریکی میں اتنے پہرے میں جب بیبیاں باہر آ رہی تھی، ہر بیبی کا کوئی نہ کوئی وارث آگے بڑھ کر اس کو سہارا دے رہا تھا. جناب ام فروا آئی، جناب قاسم نے سہارا دے کر سوار کیا، جناب ام لباب آئی، جناب علی اکبر نے سہارا دے کر سوار کیا، جناب ام کلثوم آئی، جناب عباس نے سہارا دے کر سوار کیا. لیکن جب ساری بیبیاں سوار ہو چکی اور آخر میں ایک مخدرہ باہر آئی ہے تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی کی کیفیت ہے. ارے کوئی آگے بڑھ کر ابا کے دامن کو اٹھا رہا ہے، کوئی آگے بڑھ کر بازوؤں کو سہارا دے رہا ہے، کسی نے آگے بڑھ کر اپنی زانوں کو طے کیا. سیدہ
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہیں، عزاداری سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہو رہی ہے، سب کی حفاظت فرما. دشمنان دین، دشمنان عزاداری جس شکل، جس نوعیت میں، جس کیفیت میں جہاں جہاں ہیں، نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما. بار الہ کل کے حادثے میں ہونے والے جو مجروحین ہیں ہمارے، ان کو جلد از جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرما. ہمارے 2 بچے شہید ہوئے، بار الہ ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. ان کے لواحقین کو صبر عنایت فرما. دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.